बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सी छोटी मोटी खबरें हैं, बड़ी लाइट मूड की खबरें भी हैं और सियासी खबरें भी हैं, सब कुछ है इसको, लेकिन इसका मुआवजा भी करें एक दूसरे से और अपनी राय कायम करें, क्योंकि अब इलेक्शन का वक्त आने वाला है। आपने अपनी राय का इजहार करना है, आप जिसके भी आदमी हैं उसके हिसाब से देखें। हमारा काम सिर्फ ये है कि आगाही देना कि सियासत किधर जा रही है, कौन क्या कर रहा है, क्या बातें हो रही हैं, कैसे हो रहा है, उससे आपने नतीजा अखज़ करना है। हमारी राय पे नहीं रहना, हमने राय देनी है। हम तो सिर्फ मुआवजा करते हैं और फिर एक छोटा सा तज़िया कर दे तो वो बात के ये चांसेस हैं। बाकी आपने फैसला करना है, क्योंकि इलेक्शन में वोट ज़रूर डालना है ममलकत को इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, और इसलिए कि आप एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। तो आज किन बातों में गुफ्तगू करूँगा वो ये है कि शेख रशीद को सालगिरह का तोहफा मिल गया, बड़ा अहम तोहफा मिला, उनकी दुआ कबूल हो गई। इससे बड़ा क्या तोहफा हो सकता है। MQM और MLN इन दोनों में मोहब्बतों की पींगें बढ़ गईं। एंकर पर्सन समीना पाशा अगवा और एंकर अजमल जो जामी थे उन्हें इस्तीफ़ा दे दिया। अभी इलेक्शन के इम्तिहान और भी हैं, यानी इसकी सारी जो आज की गुफ्तगू होगी उसमें यह है कि असल चीज़ ये नहीं जो तस्वीर नज़र आ रही है। अभी बहुत से इख्तियार बनेंगे और बहुत से में अच्छा, फिर अगली बात जो है वो यही है कि अब जब ये सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, इत्तेहाद बनने बाकी हैं, तोड़ जोड़ बाकी है, तो फिर किस बात का नारा, फिर किस बात का दावा। दावा तो जब होगा जब बक्स खुलेंगे, फिर पता लगेगा ना। दावे से क्या होता है, वोट बताएगा ना, वोट की ताकत से। तो अवाम अपनी राय देंगे और उससे फैसला करेंगे। तो नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट यही कि आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं और अपनी कीमती राय का इजहार करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ इन तमाम चीज़ों की तफसीलात कि शेख रशीद साहब ने 40 दिन का जो चिल्ला काटा था उसकी चीज़ें सामने आ गई कि वो मंजर आम पर आ गया और उनका नहीं, मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया, बस मैं पुलिस ने मुझे हैंडल किया, कोई ऐसी बात नहीं, मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जबकि लतीफ़ खोसा कहते थे कि जनाब किसी ने कहा जी वो बोल नहीं रहे, तो उन्होंने कहा की बोले कि भाई चंडा पहिए मेरे ठुडे मारे, मेरे नाल ज्यादती हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और शेख रशीद साहब ने इमरान खान को भी जब पहले पकड़े थे पैगाम भिजवाया था, यह ना कहना कि मेरे नंगा किया गया, और वो नंगा 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 वो जो चल रहा था वो ख़त्म हो गई सीरीज़। अब किसी ने को नहीं कहा गया, क्योंकि इमरान खान खुद पकड़े गए। तो अगर वो लोगों वाली बात चलेगी, यही बात होगी, तो फिर तो इल्ज़ाम ये भी शायद आ जाए कि उनको भी नंगा किया गया। लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ, ना अडियाला जेल में हुआ, ना अटक जेल में हुआ, बराबर उनका ख्याल रखा गया। एक बड़े लीडर हैं, बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं, लिहाजा अब ये मसला ख़त्म हो गया। यानी वो जो शबाइश गिल वाला था, वो जो आज़म सवाती वाला था कि साहब एक जवान था, एक बूढ़ा था, सब रंगे कर दिए, तो वो नहीं, वो बयानी चला नहीं, मज़ा नहीं आया लोगों को, इसलिए वो पीछे रह गया। अब दूसरी बात कि MQM और MLN इनकी हाथ जोड़ी हो गई, आपस में दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ गए हैं, और नून लीग ने उनको पैगाम दे दिया है कि आएँ आप लाहौर में हमारे मेहमान बने। और जब ये जो 16 माह की हुकूमत इत्तेहादी बनी थी उसमें भी शहबाज शरीफ की ही ज़मानत पर MQM शामिल हुई थी, वरना वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? सीधी सी बात है कि सिंध में उनकी साथिक बन जाएगी, यानी पीपल्स पार्टी से बनती नहीं उनकी। वो कहते नहीं जी कराची वालों के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन कराची वालों के साथ क्या ज्यादती हो रही है, कैसे ज्यादती हो रही है, तो हमको साबित करना पड़ेगा। इसलिए काफ़ी जो गुज़श्ता इलेक्शन हुए बन जाए तमाम जीत गई जनाब पीपल्स पार्टी, फिर कराची से जीत गई, बड़ी सीटें जीत गई, और सब सीटें जीत गई, अक्सरियत जीत गई। जमात इस्लामी भी पीछे रह गई, बाकी भी पीछे रह गए, तो फिर जनाब की कहोगे तुम। तो ये मसले मसाइल ऐसे हैं। ये वोट का जहाँ है, जमहूरियत जहाँ है, वहाँ वोट से साबित आपको करना पड़ेगा कि अक्सरियत किसकी, और जिसकी अक्सरियत होगी उसी को इख्तिदार मिलेगा, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो बल्दियाती हो, मुकामी हुकूमतें हो, चाहे कुछ भी हो। तो मेयर उनका है, सब कुछ उनका है, बाकी भी उनका है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जो कह रहे हैं ना मिल के चलेंगे, मुर्तज़ा वहाब बार बार कह रहे हैं कि मिल के चलेंगे, कराची की तरक्की में आए तमाम सियासी जमातें मिल के करते हैं, तो अल्लाह करे कि कराची की तरक्की के लिए ये लोग काम करें। इसलिए कराची के जो मामला हैं मुकामी तौर पे, चाहे वो पानी के मामला हो, गलियों सड़कों के मामला हो, चाहे सफाई के मामला हो, तो सारे अच्छे नहीं हैं जिस तरह होने चाहिए। क्योंकि कराची हमारा हब है, एक बड़ा शहर है पाकिस्तान का, तो उसकी इज़्ज़त शान भी उसे, और फिर कायद का शहर है, लिहाजा उसकी फ़िक्र होनी चाहिए।
تو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی جماعت بھی اسے کرنی چاہیے۔ اچھا، اب دوسری چیز جو ہے وہ اینکر سمینہ پاشا کے بارے میں، پی ٹی آئی کے ایک اوورسیز کے رہنما ہیں وقار احمد خان، اور جناب ٹویٹ کرتا کہ جناب اس کو بھی کوئی لے گیا اٹھا کے اور لاپتہ ہو گئے، یعنی کوئی ایجنسی والے لے گئے۔ صاف صاف سیدھی سی بات کو کہ وہاں باہر بیٹھ کے تو لوگ اب ان کو کہاں سے کون سی دوربینیں نظر آتی ان کو نہیں پتہ لگا۔ جب سمینہ پاشا نے خود ہی کہہ دیا کہ جناب میں اپنے گھر میں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، تو انہیں اپنی ٹویٹ صاف کر دی، واپس کر دی، ختم کر دی کہ بھائی جھوٹ پڑیا گیا نا۔ لیکن بہرحال اجمل جامی صاحب جو ہیں وہ ایک نجی چینل کے ساتھ بڑی دیر وابستہ رہے، تو انہوں نے کچھ وجوہات کی بنا پر انہیں وہ چھوڑ دیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ زمانہ، یہ جو موجودہ دور ہے اس میں یہی ہے کہ مختلف اینکروں کو نکالا جا رہا ہے، مختلف اینکر چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی جس طرح سیاسی پرندے ادھر سے ادھر اڑ رہے ہیں، اسی طرح میڈیا کے لوگ بھی دائیں بائیں ہو رہے ہیں۔ اسی میں اجمل جامی صاحب کا بھی نام لکھ لیں آپ۔ اب جو معاملات ہیں وہ ہے یہ کہ اب الیکشن کھیلیں، کہ اب الیکشن میں جو ہے اس میں سب سے بڑا زور کس بات کا ہے؟ لیول پلے فیلڈ کا۔ الیکشن میں ظاہر ہے جیسے جیسے الیکشن قریب ہوگا اتحاد بنے گے، مختلف پارٹیوں کے اتحاد ہوں گے، لوگوں کے رابطے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے پورے پاکستان پہلے بھی کہتا ہے، جنوبی پنجاب میں کہتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہاں جہانگیر ترین جن کا اصل بیس جو ہے بنیاد جنوبی پنجاب ہے وہ وہاں پہنچے ہوئے، ساتھ میں ان کے صدر پارٹی کا آئی پی ایل کے وہ صدر جو ہے وہ بھی، اور یہ بھی اسی کھاتے میں ابھی وہ بھی نااہل ہے۔ لیکن ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جہانگیر ترین صاحب کا، لیکن ان کے بعد علیم خان ہیں، وہ علیم خان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور وہ جو مولانا طارق جبریل کے ساتھ جو سانحہ ہوا اس پر وہ تعزیت کے لیے بھی ان کے گھر گئے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن جنوبی پنجاب میں مخدوم احمد محمود، وہ جو سابق گورنر پنجاب تھے پیپلز پارٹی کے دور کے، پھر یوسف رضا گیلانی، ان لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، لہٰذا پیپلز پارٹی بھی مطمئن ہے، بہت سے لوگ شامل ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ابھی بھی شامل ہوں گے، لہٰذا پیپلز پارٹی مطمئن ہے کہ وہاں سے بھی کچھ سیٹیں نکالے گی۔ لیکن حسن مرتضیٰ کیا کہتے ہیں؟ پنجاب کے چنڈیگڑھ سے ہیں اور بڑی کئی دفعہ وہ ایم پی بنے، پھر وہ جب بولتے ہیں پنجاب اسمبلی میں وہ بھی ساری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی بندہ بول رہے ہیں، اور عقل و دانش بھی ہے، اس کے بعد پلاننگ بھی ہے، سیاسی سوجھ بوجھ بھی ہے، وہ ہے حسن مرتضیٰ۔ اسی لیے حمزہ شہباز کی کیبنٹ میں سینئر منسٹر بھی رکھے گئے تھے۔ نہیں ہوا مسئلہ، نہیں آگے چلا، وہ تو آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوا، جس انداز میں مطلب کھلواڑ ہوا وہ تو سب کو پتہ ہے۔ لیکن بہرحال حسن مرتضیٰ آؤٹ اسپوکن ہے، پیپلز پارٹی کے بندے، وہ کہتے ہیں کسی پول چلا رہنا، اپنی بڑی مسجد سے ڈانگ پھیر لو، سینٹرل پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی ڈٹ کے مقابلہ کرے گی۔ لیول پلے کی بات کریں تو پھر وہ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ جناب رہو نہیں، لیونگ پلے کیا ہے؟ لیونگ پلے فیلڈ نہیں، اصل سیاسی میدان میں آ کے مقابلہ کریں۔ لیول پلے سب کو ملے گا، وہاں ملے گا، لوگوں نے دینا ہے، عوام نے دینا ہے۔ اب ایک دوسرے سے بہانہ لگا کے نہ کرو۔ خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے، انہوں نے کہا جناب یہ لیول پلے کیا ہے؟ یہ سب کو اصل میدان میں ہونا چاہیے، ساری پارٹیوں کو آنا چاہیے، کسی پہ کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے، مقابلہ کھلا کے ہے، جس کو عوام الیکٹ کرے سلیکٹ کرے وہ جناب آئے، صوبائی سطح پہ ہو یا قومی سطح پہ ہو۔ تو یہ سارے معاملات جو اس سے چلے، تو ابھی الیکشن کے امتحان بہت سے باقی ہیں۔ کیوں؟ جب شیڈول آئے گا تو اس کے بعد شیڈول سے پہلے جو ہے ان لوگوں کی، جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں کہا کہ نواز شریف صاحب، عمران صاحب، ان کو، اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی اپنی پوزیشن کلیئر پڑ رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ نااہل ہیں، یہ لوگ سزا یافتہ ہیں، تو ان کو اپنی پوزیشن ٹھیک کرنی پڑے گی۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ کیا ہوگا؟ تو اپنی پوزیشنیں ان لوگوں کو سیدھی کرنی پڑیں گی، اتحاد بنیں گے، مختلف پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، شاید پارٹی سے پارٹی نہ ملے، لیکن نہیں، وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹیں ہوں گی، اور بڑی پارٹیاں کرتی ہیں، اور بڑی پارٹیوں سے چھوٹی پارٹیاں کرتی ہیں، جس کو فائدہ اٹھانا ہوتا ہے وہ مل کے کرتے ہیں، جب انہیں پتہ ہوتا ہے ان کا کینڈیڈیٹ مضبوط، تو مل لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، تو وہ سارا کچھ ہوگا۔ اب اسی طرح جو ہے یہ معاملات جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ خیبر سے کراچی تک، کراچی سے خیبر تک سب جگہ ہماری ورکنگ مکمل ہے، ہم الیکشن لڑنے کو تیار ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ابھی مزید آنے والے ہیں، تو وہ جب آ جائیں گے تو پھر پوزیشن اور مضبوط ہو جائے گی۔ لیکن جس انداز میں زرداری صاحب نے اپنی مفاہمتی سیاست میں بھاگ دوڑ کی تھی پہلے، وہ لگ رہا تھا کہ بڑے کامیاب ہیں، لیکن بعد میں جب نواز شریف صاحب آنے لگے یا آ گئے
تو تھوڑی سی پوزیشن ان کی چینج ہوئی لگ رہی ہے. کیوں کہ سمجھدار لوگ جو انہوں نے شاید پرویز خٹک نے بھی کوئی اشارہ کرتا تو پرویز خٹک صاحب بھی جناب اپنی پارٹی بنا کے بیٹھ گئے اور ادھر سے آئی پی پی آ گئی. آئی پی پی میں لوگ جا رہے ہیں بھاگ کے جا رہے ہیں اور وہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کنگز پارٹی ہے. کنگز پارٹی ہے تو ظاہر ہے اس کو حصہ ملے گا بقدر جسہ جیسے بھی ہوگا جب سیٹیں ملیں گے الیکٹیبل ان کے پاس ہیں تو وہ سارا کچھ اس میں تھوڑا سا فرق پڑے گا پیپلز پارٹی کو جو اس نے ورکنگ کی تھی. لیکن ابھی پیپلز پارٹی مطمئن ہے اور وہ آرام سے سلو اسٹڈی ود ریس میں اکثر کہتے ہیں نا کچھوے کی چال چل رہی ہے. تو وہ جو سیاسی پارٹی چل رہی ہے وہ کہتا ہے اگر ہم سیٹیں جیتیں گے تو ٹھیک ہے پھر ہم اپنا حصہ بھی لے لیں گے اقتدار بھی لے لیں گے سب کچھ ہو جائے گا عوامی خدمت بھی کر لیں گے. نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے پھر جس کو ملے گا وہ کرے گا اور ہوگا اور ہونا چاہیے. تو اب مسئلہ صرف یہی ہے کس طرح کام پاکستان کے لیے مملکت کے لیے عوامی خوشحالی کے لیے ترقی کے لیے اور پھر یہ جو مہنگائی کے پٹے پڑا ہے اس سارے مسئلے کو بہتری کے لیے سب سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے. قوم کے لیے ملک کے لیے یعنی وہ کہتے ہیں نا قوم ملک سلطنت تینوں کے لیے سوچنا پڑے گا اور سب کو مل کے سوچنا پڑے گا. ذاتی مفادات کے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان ہے تو سیاست ہے پاکستان ہے تو حکومتیں ہیں اور اگر پاکستان نہیں تو کچھ نہیں. ہماری آپ کی اور ان سب کی جو بڑے بڑے ترم خواہ بنے پھرتے ہیں ان کی بھی پہچان صرف پاکستان ہے. ان کے نام سے پاکستان کو ہٹا لیں یہ زیرو ہو جائیں گے. آج اتنا ہی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی این کو سبسکرائب کیجیے گا لائک کیجیے گا اپنے گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں بلکہ اس کو دوستوں میں شیئر بھی کریں. بہت شکریہ. سلامت رہیں. اللہ نگہبان.